السلام علیکم میرے سارے مسلمان یارو دوستو، دنیا بھر کے دیش بھر کے مسلمان یارو دوستو، ایک ضروری بات جو جان لینا ہمارے مسلمان سماج کے لیے، ہمارے ہر ایک مسلمان کے لیے بڑی اچھی ہوگی، بڑی بہترین ہوگی۔ ہم ایک ساتھ جیتے ہیں، رہتے ہیں، ہمارے آس پاس دیش بھر میں، پورے دیش بھر میں، ہر محلے میں، ہر گاؤں میں، ہر شہر میں ہم مسلمان اور نان مسلمان جو غیر مسلمان ہے، یعنی ہمارا ہندو بھائی ہو یا کرسچن ہو یا پھر جو بھی ہے نان مسلمان اور نان مسلمان جو ہم آس پاس جیتے ہیں، رہتے ہیں، ایک ساتھ رہتے ہیں مل جل کے، الحمدللہ یہ اچھی بات ہے، یہ اللہ کا حکم بھی ہے۔ لیکن ایک فاصلہ ہے ہمارے اندر مسلمانوں میں اور نان مسلمانوں میں، غیر مسلمان میں فرق کیا ہے؟ ہم سارے اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں، لیکن ہم سچ میں مسلمان ہے یا نہیں؟ ہم سچ میں مسلمان ہے بھی یا نہیں؟ یہ خود کو جانچ کرو، ٹھیک ہے؟ خود کو یہ اپنے دل سے پوچھو، تنہائی میں اکیلے میں یہ سوچو کہ ہم مسلمان ہے بھی یا نہیں۔ مسلمان اور نان مسلمان کا انتر کیا ہے؟ ہمارے اندر کیا ہونا چاہیے تب ہم مسلمان ہیں؟ خاص کر کے جو کیا ہونا چاہیے، بہت کچھ ہونا ضروری ہے ہمارے اندر، لیکن جو اہم جو ہے کچھ، اس میں سے ہم آپ کو ایک دو بتا رہیں گے۔ نان مسلمان جو ہے وہ بھی بہت سارے دیو دیوی کو مانتے ہیں، یعنی فرشتوں کو مانتے ہیں، لیکن وہ لوگ فرشتہ نہیں کہتے، فرشتہ نہیں بتاتے، لیکن ہمیں پتہ ہے فرشتوں کو وہ لوگ جو ہے دیوی کے روپ میں مانتے ہیں، دیو دیوی کے روپ میں، ٹھیک ہے؟ پانی برسانے والا یا پھر ان دینے والا لکشمی کہتے ہیں، اور شکشا دینے والا سرسوتی کہتے ہیں، اور سارے برہمانڈ کو چلانے والا اسے بمبا کہتے ہیں، بہت کچھ کہتے ہیں۔ وہ لوگ جو ہے غیر مسلم ہے، ان کا سوچ، ان کا وچار، ان کا باتیں الگ ہے، تو جہاں تک ہمیں پتہ ہے ہم یہ بتا رہے ہیں۔ لیکن مرنا سب کو ہے، یہ بھی ان کو بھی وہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، تو اسی لیے ہمارے اندر اس کے اندر جو انتر ہے، ہم مسلمان ہونے کے لیے ہمیں کیا جو اہم علم ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہماری موت کے بعد ایک زندگی ہے، ہمیں اٹھایا جائے گا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا، اور پھر اللہ ہمیں پھر سے اٹھائے گا، زندہ کرے گا، اور ہمارا ہر کیے کا حساب و کتاب لے گا، پھر ہمارا ہر کیے ہوئے عمل کا، کرم کا ہمیں نتیجہ ملے گا، رزلٹ ملے گا، اپنے کیا کا بدلہ ملے گا۔ ہمارا جیسا کام ہوگا، جیسا کرم ہوگا، اس کے حساب سے ہمیں دیا جائے گا، اپنا بدلہ اسے لینا ہوگا جی۔ تو اسی لیے ہمیں یہ جانکاری ہونا، یہ سب اس باتوں پر وشواس کرنا، یقین کرنا، یہ مسلمانوں کا علامت ہے، پریچے ہے۔ لیکن اس باتوں کو مان کے چلنا، دین اسلام کی باتوں کو جاننے کے بعد، علم حاصل کرنے کے بعد مان کے چلنا، یہ ہوتا ہے ایک پکا سچا اللہ کا نیک فرمانبردار مومن مسلمان کا پہچان۔ تو اسی لیے میرے دوست، دین اسلام کی علم حاصل کرنا بھی فرض عین ہے، جتنا ضرورت ہے، جتنا ضروری ہے زندگی گزار بسر کرنے کے لیے، اور اس پر عمل کرنا بھی فرض عین ہے۔ اسی لیے میرے دوست، دین اسلام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرو اور جانکاری لو، خود کو ہر اعتبار سے گرے ہوئے سمجھو، کم سمجھو، اور دین اسلام کی علم حاصل کرو، گیان حاصل کرو، اور اس پر عمل کرو، تاکہ ہم اور آپ ایک سچا نیک اللہ کا فرمانبردار غلام بن سکے، ہم جہنم سے نجات پا سکے، جہنم کی عذاب سے ہمیں نجات ملے، اور جنت میں ہمیں جگہ ملے، جنت کی اونچا مقام ہمیں ملے، جنت الفردوس ہے، تو جنت کا بہت طور ہے۔ تو اسی لیے ہم کچھ زیادہ امید کریں گے، بڑا امید کریں گے، تو اسی لیے جو ہے دین اسلام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ دین اسلام کی علم حاصل کرو۔ ہمارے مسلمان سماج میں ایک بہت کمیاں ہے کہ ہم پیسہ کے اعتبار سے، ہمارے مسلمان سماج میں ہم دیکھ رہے ہیں، چاہے کسی کے پاس بہت سارے مال ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، کاروبار ہے، گاڑی ہے، سب ہے، بہت سارے گھر میں زیورات، گہنا ہے اور جائیداد ہے، پھر بھی ہم مسلمان سماج کے لوگ جو ہے، یا پھر ہندو سماج کے بھی ہے، انسان کے یہ غلط خاصیت، یہ غلط عادت کہ ہم پھر بھی خود کو غریب بتاتے ہیں۔ ہم تو غریب ہیں، ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم دنیا کے اعتبار سے جو ہے ہم اپنے سے
اوپر کی طرف دیکھتے ہیں، اپنے سے اوپر میں کون ہے اس کو دیکھ کے جو ہے ہم اپنے کو خود کو غریب بتاتے ہیں، لیکن اللہ کا فرمان یہ ہے کہ ہم اپنے سے خود کو اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھیں تاکہ ہمیں فخر ہو اور اللہ کے ہم شکر کرنے والا بنے. جی، ہمیں اللہ کے شکر کرنے والا ہم بن جائے، اس لیے نیچے کی طرف دیکھنے کی حکم ہے دنیا کے اعتبار سے. اور دین کے اعتبار سے اگر ہم مسلمانوں کے اندر دین اسلام کے بارے میں اگر بہت کم علم ہے، بہت کم ہے، بالکل بھی جاہل ہے، پھر بھی خود کو بڑے جاننے والا بتاتے ہیں، بڑے سمجھدار بتاتے ہیں. ہمارے مسلمان سماج میں یہ سب بہت سارے آدمی ہے، کروڑوں لاکھوں ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مت سمجھاؤ، ہمیں سب پتہ ہے. جی، یہ بہت ایک بڑی شیطان کا دھوکہ ہے، یہ بہت بڑی جھوٹ ہے، یہ بولنا، یہ کہنا اور یہ سمجھنا کہ ہمیں سب پتہ ہے، ہمیں مت سمجھاؤ. اور دین اسلام کے بارے میں جتنا بھی علم ہمیں ملے، دین اسلام کی جو علم ہے، گیان ہے، یہ سمندر سے بھی گہرا ہے، کیونکہ علیم جو ہے اللہ کی ذات ہے. سارے علم کا خزانہ بھنڈار جو ہے اللہ رب العالمین کے پاس ہے. ان میں سے اگر ہم انسانوں کو کسی کو تھوڑا ملا ہے، کسی کو تھوڑا زیادہ ملا ہے، کسی کو بہت زیادہ ملا ہے، تو جتنا ملا ہے یہ اللہ کا شکر ہے. اور اس علم پر، گیان پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور ہماری اپنے علم کو، گیان کو، اللہ کی دی ہوئی نعمت جو علم گیان ہے تھوڑی سی سمجھنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں بتایا بھی ہے وما اوتیتم علم الا قلیلا. تمہارے پاس انسان کو، سارے انسان کو بتا رہا ہے، چاہے کسی بھی لائن میں گیان ہو، علم ہو، شکشا ہو، جتنا بھی حاصل کر لو وہ بہت تھوڑا ہے. اللہ کہتا ہے تو میں نے دیا ہے. اللہ دینے والے خود بتا رہے ہیں کہ تمہارے پاس جتنا بھی گیان ہے، علم ہے، شکشا ہے، کسی بھی لائن سے ہو، وہ بہت تھوڑا ہے، بہت تھوڑا ہے. اس لیے گھمنڈ مت کرو، تکبر مت کرو، اور خود کو بڑا کچھ مت سمجھو. ہاں، بڑا بننے کی کوشش کرو، اچھا بننے کی کوشش کرو، لیکن خود کو اچھا، خود کو بڑا، ہم سب جاننے والے ہیں، یہ بالکل نہیں کہنا چاہیے کسی انسان کو. اسی لیے میرے دوست، یہ سارے خوبیاں، یہ سارے اچھے گن اپنے اندر لانے کی کوشش کرو. اس سے اپنا ہی فائدہ ہے، اپنا سماج کا فائدہ ہے، اپنے پریوار کا فائدہ ہے. اس سے جو ہے اللہ، اس نعمت سے اللہ ہمیں جو ہے کام لے گا. اگر جب ہم تکبر میں آ جائیں گے، گھمنڈ میں آ جائیں گے، تو ہم بہت جاننے والے ہیں، ہم بہت عمل کرنے والے ہیں. جی، ہم اپنے سے نیچے کی طرف کے لوگوں کو دیکھتے ہیں دین اسلام کے اعتبار سے، کہ ہم سے کم جاننے والے جو ہے اس کو ہم بھلا برا کہتے ہیں، غلط کہتے ہیں، اس کو ہم حقیر سمجھتے ہیں. نہیں میرے یارو، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. نہ جانے کب اللہ کس کو ہدایت دے کر کسی کو اللہ ہم سے آگے کر دے. دین اسلام کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے اللہ ہم سے کسی کو آگے پہنچا دے، کسی کو اوپر، ہم سے بہت اوپر پہنچا دے، یہ اللہ کو پتہ ہے. اسی لیے کسی کو حقیر نہیں سمجھنا ہے، خود کو حقیر سمجھنا ہے. خود کو جو حقیر سمجھے گا، گرے ہوئے سمجھے گا، اپنے علم اور عمل کو جو کم سمجھے گا، اس کو جو ہے اللہ دل سے سمجھے گا، صرف زبان سے نہیں، دل سے سمجھے گا. یہی سچ ہے، یہی تو حق ہے. تو اسی لیے دل سے جو اپنے آپ کو گرے ہوئے سمجھیں گے، جاہل سمجھیں گے، اپنے علم اور عمل کو کم سمجھیں گے، بہت کم سمجھیں گے، تو اللہ رب العالمین اس کو بہت آگے جانے کی توفیق بھی دے گا، اس کو اونچا مقام کے لیے اللہ سفر کرا دے گا. ٹھیک ہے. تو اسی لیے میرے دوست، تکبر کرنے والا نہ بنو، ایک سچا مومن مسلمان بنو، تاکہ ہم اللہ کے نزدیک پیارا ہو جائے، اچھا ہو جائے اور سفل ہو جائے، کامیاب ہو جائے. اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. ہر مشکل سے، ہر ہلاکت کی راستے سے، ہر خرابی سے، گمراہی سے اللہ ہمیں حفاظت فرمائے، اور دین اسلام کی راہوں پر، اسلام کی راہوں پر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی راہوں پر موت تک چلنے کی توفیق دے، اور ہم سے دین اسلام کی خدمت اللہ کروا لے، ہمیں دوسروں کی ہدایت کی ذریعہ بنا لے. اللہم آمین. السلام علیکم میرے یارو.